السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول انتہائے عشق پارٹ نمبر 52 بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تم رو رہی ہو؟ نور دکھ سے کہہ کر اس کے سامنے کرسی کر بیٹھی۔ بہت درد ہو رہا ہے مانو، پر میں تم لوگوں کی طرح کھل کر آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ نور نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تم جی بھر کے رو لو دراور، اس نے دل کا بوجھ کچھ تو کم ہوگا، نور نے اسے دیکھ کر کہا، اور اس کے کہنے کی دیر تھی اور بس۔ دراور اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ نور اپنے آنسو ضبط کرتی خاموشی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہی۔ بہت سا رو لینے کے بعد دراور نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تم دیکھنا مانو، جس کسی نے بھی لالا کے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار، بس ایک بار لالا ہوش میں آ جائیں اور اس شخص کا نام لے لیں، پھر تم دیکھنا میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جس نے میرے لالا کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ چبا کر کہتا غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور بھی، تم بس لالا کے لیے دعا کرو اور اب چلو کھانا کھا لو، اسے نرمی سے کہا۔ دراور نے نفی میں سر ہلایا۔ جب آپ کا کوئی اپنا اتنی تکلیف میں ہو تب کس کافر کو بھوک لگتی ہے مانو؟ تم جاؤ نازلی بھابی کے پاس، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ دراور سنجیدگی سے کہتا آسمان کو دیکھنے لگا۔ نور ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نیچے آئی۔ وہ سب کا دکھ بانٹ رہی تھی پر کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہ تھا۔ وہ جو ایک تھا وہ شاید اس کے دکھ کو سمجھتا ہی نہ تھا، پھر اس کے دکھ کو بانٹنا کیسے؟ جب وہ نازلی کے کمرے میں آئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ زرد تھا، بند پلکوں کے پیچھے آنسو نکل کر گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے۔ وہ جو آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ نور نے اسے دیکھ کر دکھ سے نظریں پھیریں، تبھی اس کی نظر بیڈ پر رکھے پھول پر پڑی جو اب مرجھا چکا تھا۔ اس نے گلاب کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نازلی کو دیکھنے لگی، وہ جو اب دعا کر رہی تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دعا مانگ رہی تھی، اور وہ کیا مانگ رہی تھی یہ نور اچھے سے جانتی تھی۔ نازلی نے دعا مانگ کر ہاتھ نیچے کیے پر جائے نماز سے نہ اٹھی۔ بہت محبت کرنے لگی ہو لالا سے؟ نور نے پوچھا۔ بہت زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اس نے بنا چونکے سامنے جائے نماز پر نظر جما کر جواب دیا۔ اور ان کی محبت کو مانگنے لگی ہو؟ نور نے پھر سے سوال کیا۔ نہ مانتی تو مردہ کہلاتی۔ نازلی دکھ سے مسکرائی۔ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پوچھا گیا، آج کرنے والی تھی زبان سے نہ صحیح پر عمل سے۔ یہ کپڑے دیکھ رہی ہو؟ اس نے دوپٹے کو ہاتھوں میں تھام کر دیکھا۔ یہ کپڑے ہاشم نے مجھے ہماری شادی سے پہلے گفٹ کی صورت میں بھیجے تھے، میں نے ڈر کے مارے انہیں اپنی الماری میں چھپا کے رکھا تھا، پھر اتنا سب کچھ ہوا کہ انہیں بھول ہی گئی۔ کچھ وقت پہلے ہی نوری نے ہاشم کو یہ کپڑے دے دیے اور انہیں لے کر میرے پاس آئے۔ جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر نور کو دیکھا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، جب تم ہاشم خان کی دیوانی ہو جاؤ تو یہ لباس پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ نازلی پر ہاشم خان کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، نور دیکھو نور، اب میں نے یہ لباس پہن لیا ہے لیکن پر مجھے دیکھنے والا بے خبر انجان ہے۔ اور اس کی نیلی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ نور نظریں پھیر گئی۔ نازلی خاموشی سے زمین کو گھورنے لگی۔ یہ پھول؟ نور نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ آج صبح تمہارے لالا نے دیا تھا، نازلی کہہ کر کرب سے مسکرائی۔ نور نے اس گلاب کو دیکھا، وہ جو بھی سامنے بیٹھی اس لڑکی کی طرح مرجھا چکا تھا۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر گلاب واپس رکھا۔ تم کھانا کھاؤ گی؟ اس نے بات بدلی۔ نہیں۔ نازلی نے جائے نماز اٹھاتے نفی میں سر ہلایا۔ تم شہریار بھائی سے کال کر کے ہاشم کا پوچھ لو، اس نے جائے نماز میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ نور اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کمرے سے نکلی۔ اس کا موبائل ہال میں رکھا تھا۔ وہ ہال میں آئی، پھر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ نازلی بھی وہیں آ گئی، صوفے پر بیٹھ کر نور کو دیکھنے لگی۔ نور نے سلام کا جواب دیا اور پھر ہاشم کا پوچھا، لالا کی اب کیا کنڈیشن ہے؟ ہنوز ہی وہی حال ہے،
ایک نرس مسلسل ہاشم کی کنڈیشن پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، شہریار نے آہستہ آواز میں کہا۔ انشاءاللہ۔ اور روحان بابا وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ شہریار نے جواب پر نور نے گہری سانس بھر لی اور پھر اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ شہریار اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے تسلی دینا چاہتا تھا، پر اس کے فون بند کرنے پر مایوس ہو کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ نور شہریار کی کہی بات نازلی کو بتا رہی تھی، وہ سر جھکائے انگوٹھی کو دیکھتی سن رہی تھی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، نور نے آہستہ آواز میں کہا۔ نہیں نازلی، نازلی نے نہ میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ نور نے اسے نہ روکا، اسے کچھ وقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ وہاں سے امجان کے کمرے میں آئی، کھانا وہیں پڑا تھا، ابھی بیڈ پر بیٹھی تھی اور امجان تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر لگا کھانا بھی وہیں پڑا تھا۔ نازلی کہاں ہے؟ امجان نے پوچھا۔ دن بھر رونے سے ان کا گلا بیٹھ گیا تھا، اسے تھوڑی تنہائی کی ضرورت ہے امجان، وہ آ جائے گی یہاں کچھ وقت تک، نور نے جواب دیا، پھر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھیں موند گئی۔ یہ زندگی انسان کو کس قدر تھکا دیتی ہے کہ ساری زندگی انسان اسے جینے کی خاطر مرتا رہتا ہے۔ نازلی وہاں سے پینٹنگ روم میں آئی، وہاں ہاشم کی پینٹنگ کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاشم، ایسا نہ کریں پلیز، لوٹ آئیں، دیکھیں آج آپ نہیں ہیں تو یہ آنسو تھم ہی نہیں رہے ہیں، آپ کا نہ ہونا مجھے حالی کر گیا ہے ہاشم، آپ کے سوا کون ہے میرا؟ آپ نے ایک غلطی کی تھی اور اس کے بدلے میں نے میری جھولی میں اتنا کچھ ڈال دیا کہ میں چاہ کر بھی آپ کی اس غلطی کو یاد نہیں رکھ پائی، مجھے یاد ہے تو بس آپ کی محبت، آپ کی دیوانگی، میں جانتی ہوں کہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جھکنا آپ کی فطرت میں نہیں ہے، پر آپ کی محبت کی انتہا تو دیکھیں کہ آپ نے میرے اپنوں کے سامنے خود کو گناہ گار ثابت کر کے مجھے اس الزام سے بری کروایا، آپ خود جھک گئے اور مجھے سرخ رو کروا دیا۔ وہ نم آواز میں کہہ رہی تھی، میں کیسے نہ آپ کی دیوانی ہوتی ہاشم، آپ نے میری ہر بات کو ہنس کر برداشت کیا ہے، آپ نے میری نفرت کے جواب میں مجھے اتنی محبت دی کہ آخر کار آپ کی محبت کے حصار میں قید ہو گئی۔ نازلی، ہاشم خان آپ کی دیوانی ہوگی۔ اس نے پینٹنگ پر بنی ان سیاہ آنکھوں کو چھوا۔ آپ کو میری آنکھیں بہت پسند ہیں، پر میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کی ان سیاہ آنکھوں نے مجھے کتنا دیوانہ کیا ہے۔ آپ کی یہ آنکھیں جب بھی میری طرف اٹھیں تب میرے دل میرے ساتھ دینا چھوڑ دیا، یہ دل جھکتے جھکتے آخر آپ کے قدموں میں لپٹ گیا۔ نازلی، آپ کی ہوگی، عشق ہو گیا ہے مجھے آپ سے ہاشم خان، وہ روتے ہوئے اظہار کر رہی تھی، پر سننے والا کہیں نہیں تھا۔ دیوانی ہو گئی ہوں میں آپ کی، پر آپ کہیں نہیں ہیں، آپ آئیں اور دیکھیں کہ آپ کی نازلی کس حال میں ہے، لوٹ آئیں ہاشم، لوٹ آئیں۔ وہ کینوس سے سر ٹکا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ آ کر دیکھتا تو جس کی محبت میں اس نے جان وارنے سے بھی گریز نہیں کی تھی، آج وہ اس کے عشق میں آنسو بہا رہی تھی، اسے پکار رہی تھی، اس سے التجا کر رہی تھی، پر وہ اس کی پکار سے بے خبر تھا۔ نازلی اس کے بیچ بھول گئی تھی کہ آج شام کو حسن افندی نے آنے کا کہا تھا، وہ کیوں نہیں آئے تھے، کیا وجہ تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دراور ہاسپٹل چلا گیا، اس نے شہریار اور خان بابا کو گھر جانے کا کہا تاکہ وہ آرام کر لیں۔ خان بابا تو کسی صورت کسی طور پر بھی وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے، پر شہریار کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا تاکہ تھوڑا آرام بھی کر لے۔ ساتھ گھر میں وہ سب اکیلی ہوں گی، پھر انہیں لے کر یہاں بھی آنا تھا۔ شہریار ان کے کہنے پر خانویلا آ گیا تھا۔ وہ کار پورچ میں کھڑی کرتا اندر کی طرف بڑھنے لگا جب اسے لان میں نور بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سیدھا اس کی طرف ہی آیا تھا۔ مانور خاموشی سے سامنے لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کی رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ نازلی اور آبی امجان کے ساتھ کمرے میں تھی، نور بھی وہیں تھی، پر جب اس کا دل گھبرانے لگا تو وہ باہر آ گئی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، دل میں اس قدر درد تھا کہ سانس لینے سے بھی چبھن ہو رہی تھی۔ شہریار اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ مانور نے چونک کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، شہریار نے مدھم آواز میں کہا۔ مانور نے بھی جواب دیا، پھر بولی، لالا کیسے ہیں؟ سوال میں بے چینی تھی۔ وہی حال ہے، ابھی تک کوئی امپرومنٹ نہیں آئی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، مانور نے نظریں پھیری۔ ہاشم ٹھیک ہو جائے گا، شہریار نے اسے تسلی دی۔
اللہ کرے۔ ماہنور کی آواز نم ہوئی۔ شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دکھ جیسے اور بڑھ گیا تھا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ماہنور کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر گرا تھا۔ رونے سے ہاشم ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا ماں؟ اس نے بھاری آواز میں کہا اور اس کی بات پر ماہنور نے اسے دیکھا۔ رونے کے علاوہ کیا کروں؟ یہ درد باہر آ سکے۔ میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے شہریار۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اپنی لالا کو بالکل پہلے جیسا کر دوں۔ میرا دل یہ درد سہ نہیں پا رہا۔ اس کی آنکھوں سمندر ہوئی تھی۔ شہریار نے خاموشی سے آگے ہو کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہادر، اپنا سارا دکھ ماں میں تمہارے سامنے اپنے اندر جذب کر دوں گا۔ شہریار کے لہجے میں پیار اور دکھ دونوں تھے۔ کہاں تک آپ میرے دکھ سمیٹیں گے شہریار؟ میرے دامن میں اب آنسو ہی آنسو ہیں۔ میرا دل خالی ہو رہا ہے۔ میری روح زخمی ہے۔ میرا بھائی اس حال میں ہے کہ میں چاہ کر بھی ان کا دکھ کم نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ صرف بھائی کی بہن تھی، اپنے بھائی کی محبت میں تڑپ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ بھلا چکی تھی کہ وہ شہریار سے ناراض ہے۔ اس وقت اسے ہاشم کے علاوہ کسی کی فکر نہ تھی۔ میرے لالا کو واپس لا دیں شہریار، میرے لالا کو صحیح سلامت واپس گھر لے آئیں۔ آج کے دن تو ان کی زندگی میں بہاروں میں اترنا تھا۔ آج تو انہیں ان کی محبت مل جاتی، وہ مکمل ہو جاتے، پر ایسا نہیں ہوا۔ میرے پیارے لالا وہاں اس ہاسپٹل کے سرد کمرے میں پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں کیسے برداشت کر لوں؟ کل تک جس بھائی کی خوشی میں جھوم رہی تھی، آج اس بھائی کے دکھ میں رو رہی ہوں، ان کے زندہ رہنے کی دعائیں مانگ رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ شہریار نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ میں کہہ رہی تھی شہریار نرمی سے۔ وہ کیا کہتا، کہاں سے لاتا اس کے بھائی کو صحیح سلامت؟ وہ سوچ رہا تھا جب نور ایک جھٹکے سے اسے دور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی اسے جلتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ کو میرے لالا کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ آپ کے تو دل کو سکون ملا ہوگا میرے لالا کو اس حالت میں دیکھ کر لیں خوش ہو جائیں۔ آپ کی اب ناراضگی کی وجہ ختم ہونے والی ہے۔ شاید میرے لالا کے چلے جانے کے بعد آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ وہ تنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ شہریار ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی انا پرستی کی بات کر رہی ہوں میں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہاشم سے لاکھ ناراض رہی، پر ماں کبھی اسے مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ میرا دوست، میرا بھائی ہے۔ اس کی زندگی کی جتنی تم سب کو فکر ہے اتنی ہی مجھے بھی ہے۔ وہ دکھ سے بھی مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں شہریار، نور نے غصے سے کہا۔ یقین کر لو ماں، اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ آپ نے مجھے خود پر یقین دلایا ہی کب ہے شہریار، جو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کا یقین کر لوں؟ وہ دکھ سے مسکرائی، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑے شہریار کا دل جلنے لگا۔ واقعی اس نے سچ کہا تھا۔ اس نے کب ماہنور کو یقین کی ڈور تھمائی تھی؟ وہ تو ہمیشہ دبنگ انداز میں ہی اپنی بات اس کے سر تھوپتا آیا تھا اور کبھی اس سے نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ ایک ایسی غلطی کی سزا اسے دیتا آیا تھا جس میں اس کی کوئی غلطی ہی نہ تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس سے محبت کرتی آئی تھی اور وہ ہر بار اس کا دل توڑتا رہا تھا۔ وہ بالوں میں سر ہاتھ پھیر کر آگے بڑھا اور 1 گھنٹے کے بعد ان سب کو لے کر ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا۔ حسن افندی، تابین، امطل افندی اس وقت چھوٹی حویلی میں موجود تھے۔ وہاں ہر طرف دکھ بھری سسکیاں فضا میں گونج رہی تھی۔ پتھر دل امطل افندی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہال کے درمیان میں چارپائی پر سفید کفن میں لپٹا بلاول پڑا تھا۔ بی بی جان زمین پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ ارد گرد ان کے رشتہ دار گاؤں میں عورتیں بکھری تھیں۔ تابین نے افسوس سے بی جان کو دیکھا، پھر نظر پھیر کر گمسم سی کرسی پر بیٹھے بابا صاحب کو دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بت ہوں۔ نہ وہ ہل رہے تھے بلکہ پلکیں بھی جھپکا نہیں رہے تھے، بس خاموشی سے بیٹھے چہرے کو تک رہے تھے۔ انہیں اپنے بیٹوں سے بہت محبت تھی، ان کا غرور تھے۔ ان کے 2 مضبوط بازو پر آج ان کا لاڈلا بیٹا اس دنیا میں نہیں تھا، وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بلاول موت کی نیند سو چکا تھا۔ آج جمال آغا کل سے غائب تھا، وہ بنا کسی کو بتائے گھر سے چلا گیا تھا۔ اس وقت انہیں
سب کے سہارے اس کے سہارے کی ضرورت تھی پر وہ کہیں نہ تھا۔ بابا صاحب ٹوٹ گئے تھے۔ یہ سب ان کے اپنے کیے کا پھل تھا۔ اولاد کو اچھی تربیت دی تو وہ اچھے سے پروان چڑھتی، پر انہوں نے دونوں بیٹوں کی تربیت میں نفرت، حسد، خود پسندی کا زہر گھول دیا تھا۔ انہیں اپنے آگے کوئی ہی نظر نہیں آتا تھا۔ تابعین ایک طرف کھڑے حسن افندی کی طرف بڑھی۔ جنازہ کب ہے بابا جان؟ اس نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا۔ 10 بجے۔ کل سے جمال کا انتظار کر رہے ہیں، پر اسے جانے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، کوئی خبر نہیں اس کی۔ آپ کے بابا صاحب تو اب بھی اس کا انتظار کرنا چاہتے تھے، پر گاؤں والوں کو سمجھانے پر مان گئے۔ ڈیڈ باڈی کو اتنے وقت تک ایسے رکھنا اچھا نہیں، ایسے مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، صحیح وقت پر دفنا دینا ہی اچھا ہے، حسن افندی آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے اور تابعین انہیں سن رہی تھی۔ جمال آغا کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ بابا صاحب کا کہنا تھا کہ اگر جمال آغا کے بنا دیکھے ہی بلاول کو دفنا دیا تو جمال آغا ساری زندگی چین سے نہیں رہ پائے گا۔ وہ آخری بار اپنے پیارے بھائی کی صورت نہ دیکھ سکا۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ جمال آغا سے رابطہ ہو جائے، پر جمال آغا کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس لیے مجبوراً بابا صاحب کو جنازے کا وقت رکھنا پڑا۔ ایک بیٹا جان سے گیا تو دوسرا بیٹا جانے کہاں غائب تھا۔ وہ ایک دم جیسے کمزور ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ کل شام تابعین اور حسن افندی خان بلاج جانے کے لیے تیار ہوئے تھے جب امتل افندی نے انہیں بتایا کہ بلاول کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسی وقت گاؤں کے لیے نکلے تھے۔ بلاول کافی عرصے سے ساتھ والے گاؤں کے زمیندار کے بیٹے سے جھگڑا تھا۔ ویسے تو بات چھوٹے موٹے جھگڑے کے بعد ختم ہو جاتی۔ ایک بار بلاول کا اسی لڑکے سے جھگڑا ہو رہا تھا جب ہاشم نے اسے چھڑایا تھا، تب بلاول کو بہت غصہ آیا تھا۔ تب اگر وہ سنبھل جاتا تو آج اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ کل بلاول اس لڑکے کے گاؤں گیا تھا، اس نے جان بوجھ کر اس لڑکے کی بہن کو چھیڑا تھا اور بات عزت پر آ گئی تھی۔ زمیندار کے بیٹے کو جب بلاول کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ پسٹل لے کر گھر سے نکلا تھا۔ ارادہ بلاول کو جان سے مارنے کا نہ تھا، بس اسے ڈرانا چاہتا تھا، پر بات جھگڑے میں اس قدر آگے بڑھ گئی کہ اس نے بلاول کو گولی چلا دی۔ 4 گولیاں لگنے کے بعد بلاول ایک سے دوسری سانس نہیں لے سکا۔ لاش کو اس کے گاؤں میں پھینک دیا گیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ بلاول کو کس نے مارا، یہاں پھینک دیا۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ اس کی لاش لے کر چھوٹی حویلی پہنچے، تب سے وہاں قیامت کا سا منظر تھا۔ نازلی ہاسپٹل پہنچ کر سیدھی خان بابا کی طرف آئی تھی۔ مجھے ایک بار ہاشم سے ملنا ہے، اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ پر بیٹا جی، خان بابا نے مزید کہنا چاہا جب اس کی درد میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ پلیز خان بابا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ خان بابا نے سر ہلایا، پھر ڈاکٹر سے اجازت لی اور نازلی ICU کی طرف بڑھی۔ اسے اندر جاتا دیکھ کر خان بابا نے نظریں پھیری تھی۔ جب شہریار اس کے سامنے آیا، خان بابا اسے پکارا تھا۔ بولیں شہریار۔ خان بابا کی آواز میں ہلکی پھلکی کپکپاہٹ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، بلاول کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ شہریار نے جواب دیا اور انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خان بابا نے دکھ سے کہا، جنازہ کب ہے؟ انہوں نے شہریار سے پوچھا۔ 10 بجے، اس نے جواب دیا۔ خان بابا سر ہلا کر ام جان کی طرف پلٹے۔ ہم ابھی چھوٹی حویلی کے لیے نکلیں گے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ پر وہ ہاشم، ام جان نے اٹک کر کہا، ہمارا بیٹا ابھی زندہ ہے بیگم، ان کا بیٹا مر چکا ہے۔ ہماری اب اتنی بھی دشمنی نہیں کہ ہم اتنی بڑی بات پر وہاں نہ جائیں، چلیں آئیں آپ۔ خان بابا نے سنجیدگی سے کہا، اچھا۔ ام جان نے مدھم آواز میں کہہ کر فرمانبرداری میں سر ہلایا۔ شہریار، آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ خان بابا کے کہنے پر اس نے جی اچھا کہا اور دراور کو وہاں چھوڑ کر چھوٹی حویلی جانے کے لیے نکلے تھے۔ کیوں خاموش سادے بیٹھے ہو؟ کیوں میری باتوں کا جواب نہ دیتے ہو؟ کیوں دل کو میرے بے چین کرتے ہو؟ کیوں زندگی میں میری خوشیوں کی رمق نہ بھرتے ہو؟ بقول تمہارے، تم عاشق ہو نہ ہمارے، پھر کیوں زندگی میری مجھ پر ہی تنگ کرتے ہو؟ اب تو دو نا یہ ناراضگی کے ہول، کیوں دل کو میرے ہون تم کرتے ہو؟ اب تو تم بھی ہم ہیں اور ہم تمہارے عشق کے اسیر، پھر کیوں ہم سے منہ موڑے رکھتے ہو؟ نازلی ICU میں داخل ہوئی۔ وہ آگے قدم نہیں بڑھا پا رہی تھی، وہیں کھڑکی
ٹکٹکی باندھے بیڈ پر انجان بنے لیٹے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتی وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور ہاشم بند آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ کتنا دردناک ہوتا ہے جب آپ اپنے پیارے کسی پیارے کو اس حال میں دیکھتے ہیں۔ اس نے تو ہمیشہ اس شخص کو بولتے دیکھا ہے۔ اس کے وجہ چہرے پر ہمیشہ مدھم سی مسکان ہوتی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے وہ اسے تنگ کیا کرتا تھا، پر آج اس چہرے پر کوئی احساس نہ تھا، ان لبوں پر مسکراہٹ نہ تھی اور اس نے وہ شوخ آنکھیں اس کے چہرے پر نہ تھی۔ نازلی کو لگ رہا تھا جیسے ایک عرصے سے اس نے وہ سیاہ آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ اس وقت وہ چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور نہ محبت بھری گرم جوشی تھی اور نہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ اسے لرزتا ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے ہاشم کی بند آنکھوں کو چھوا تھا۔ ہاشم یوں انجان نہ بنے مجھ سے، میں آپ کے اتنے قریب ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ واپس آ جائیں نا، کھولیں آنکھوں کو پلیز۔ اس کی آواز نم ہوئی۔ اب اس نے ہاتھ اس کے سرد پیشانی پر رکھا تھا۔ میں اتنے درد میں ہوں ہاشم کہ میرا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آپ تو میری ذرا سی اداسی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ خود مجھے آنسوؤں کا خزانہ دے رہے ہیں۔ کیا یہی ہے آپ کی محبت؟ مجھے دکھ دیر کر آپ کو سکون مل رہا ہے؟ وہ بہتے آنسوؤں کے بیچ سوال کر رہی تھی، پر دوسری طرف وہی سکوت چھایا تھا۔ ہاشم، ایک بار میری التجا سن لیں، آپ لوٹ آئیں۔ میں آپ سے ہر وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ہاشم کا مضبوط ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گی، غصے میں کچھ بھی الٹا سیدھا منہ سے نہیں نکالوں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی۔ آپ بس ایک بار لوٹ آئیں، واپس آ جائیں اپنی نازلی کے پاس، اپنے پیاروں کے پاس۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی، ایک کے بعد ایک آنسو آنکھوں سے گر رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کبھی آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین رہوں گی اور آپ مجھے ستائیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ تو ہاشم دیکھیں، آج میں بے چین ہوں، حد سے زیادہ بے چین ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو صحیح سلامت دیکھنے کے لیے۔ اور اس کی آواز رند گئی۔ بہت ستا لیا آپ نے مجھے، اب تو ختم کر دیں اس خاموشی کو۔ اتنا تو میں آپ کو نہیں ستایا تھا جتنا آپ مجھے ستا رہے ہیں۔ میں پل پل مر رہی ہوں ہاشم خان، میں ٹوٹ رہی ہوں۔ اس نے ہچکی بھری، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسو ہاشم کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ آپ کو میری قسم، آپ واپس لوٹ آئیں۔ آپ نہیں ہوئے تو میں کس کے کندھے پر سر لگ کر آنسو بہاؤں گی؟ کون میرے آنسو صاف کرے گا؟ کون مجھ سے اتنی محبت کرے گا؟ دنیا میں ہاشم خان ایک ہی تو ہے نا، صرف وہی اس نازلی کو دیوانگی کے حد تک چاہتا ہے۔ نازلی کو اپنا ہاشم خان واپس چاہیے، کسی بھی صورت میں آپ واپس چاہیے، مجھے نہیں پتا، بس لوٹ کر آئیں میرے پاس، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اس کا لہجہ ضدی ہوا تھا۔ اس نے جھکے سر کو اٹھا کر ہاشم کے چہرے کو دیکھا، ہنوز وہی انجانا پن، وہی بے خبری۔ نازلی اس کے قریب جھکی، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے ستانے میں آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے نا، بہت سکون مل رہا ہوگا آپ کو کہ نازلی آپ کے پیچھے دیوانی ہو رہی اور آپ اسے یوں اگنور کر رہے ہیں، میری بات تک نہیں سن رہے آپ۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنے قریب اس وجیح چہرے کو دیکھا، تو ٹھیک ہے ہاشم خان، آپ کو اسی حالت میں رہنا ہے نا، آپ مجھ سے دور جانے کی سوچ رہے ہیں نا، پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ سے پہلے میری جان جائے گی، میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی جان لے سکتی ہوں پر آپ سے جدائی کا غم نہیں سہ سکتی۔ نہیں لوٹنا نا آپ نے، جائیں نازلی، ہاشم خان نے وعدہ کیا آپ سے کہ آپ کے مرنے سے پہلے وہ خود کو آپ پر قربان کر دے گی، پھر اس کے بعد چاہے آپ واپس آئیں نہ آئیں، پر نازلی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ پھر بعد میں مرضی چاہے جسے ستائیے گا، پر ان میں نازلی کہیں نہیں ہوگی۔ آخر میں اس کی آواز رندی تھی، چاہیں تو محبت کا مان رکھ کر لوٹ آئیں، ورنہ آج رات سے پہلے میں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی اس دنیا سے، اس غم سے دور جس نے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا ہے۔ ٹوٹ گئی ہے آپ کی نازلی، ہاشم آ کر سمیٹ لیں مجھے، ورنہ بعد میں کرچیاں بھی ہاتھ نہیں لگیں گی۔ اس کے لہجے میں درد چھلک رہا تھا۔
وہ آگے ہوئی، پھر ہاشم کی پیشانی کو اس کے لبوں نے چھوا تھا اور اس کے لبوں کو چھوتے ہی ہاشم کے وجود میں زندگی دوڑنے لگی تھی۔ وہ اگلے پل پیچھے ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے باہر نکل گئی، یہ دیکھے بغیر کہ اس بت بنے وجود میں کوئی ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ نازلی آنسوؤں پر قابو پاتی باہر آئی اور تبھی ایک نرس ICU کی طرف بھاگی تھی، اس کے پیچھے ایک اور نرس ڈاکٹر اس کی طرف بھاگے تھے۔ نازلی انہیں اس طرف ICU کی طرف بھاگتے دیکھ کر ایک دم ڈر کر نور کی طرف بڑھی۔ اسے خود سے خوف آنے لگا کہ کہیں اس کی باتوں سے ہاشم کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ نور، عابد، راور، اسفی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، زرد رنگت کے ساتھ اس بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ نازلی کے وجود پر کپ کپی طاری ہونے لگی، مٹھیاں پیچھے وہ خود کو اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ السلام